महमूद गजनवी एक हीरो था या फिर एक लुटेरा? पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में एक बयान दिया है जिसमें उनका कहना है कि जी महमूद गजनवी तो एक लुटेरा था, मैं तो उसको मानता ही नहीं हूं। क्या हकाइक ऐसे ही हैं? महमूद गजनवी एक हीरो था या फिर विलन? क्योंकि बहुत सारे हिस्टोरियन का ऐसा कहना है कि महमूद गजनवी के हिंदुस्तान पर हमलों का तो सिरे से कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। तो आइए इस बहस के पीछे की असल कहानी क्या है आज की इस वीडियो में जानते हैं। पाकिस्तान के एक मारूफ जर्नलिस्ट हैं, यंग हैं और हकीकत में जो उनका तज्जिया और तबसरा होता है करंट अफेयर्स पे वो मैचलेस है और उनकी बहुत रिसर्च है, मुताला भी बहुत है। उन्होंने सैयद मुजम्मिल शाह उनका नाम है, उन्होंने वीडियो भी बनाई महमूद गजनवी और ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट के हवाले से। लेकिन मुझे ये जानकर बड़ी हैरत हुई कि उन जैसा काबिल आदमी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स और हकाइक, हिस्टोरिकल फैक्ट्स वो उसको मिस कर गए, जिसका जिक्र किए बगैर इस बात का तयन करना नामुमकिन है कि आया कि महमूद गजनवी एक लुटेरा था या फिर एक हीरो। और ये बात कि आया कि ये लुटेरा और हीरो वाली बात असल में आई कहां से? आइए तारीख के झरोकों से कुछ असल हकाइक हम आपके सामने पेश करते हैं। पहला रेफरेंस रुमीला थापर, हिंदुस्तान की मशहूर प्रोफेसर हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रही हैं, हिस्टोरियन है, अवार्ड याफ्ता हैं। उन्होंने सोमनाथ पे किताब लिखी है, महमूद गजनवी के हवाले से भी वो काफ़ी कुछ लिख चुकी हैं। उसके अलावा AK मजुमदार, ये गुजरात की हिस्ट्री पे अथॉरिटी माने जाते हैं। क़याम पाक जब ये पार्टीशन हुआ उस ज़माने के ये राइटर हैं। 1953-56 में इनकी किताब शाया हुई थी, चौलखिया ऑफ गुजरात। उसमें उन्होंने महमूद गजनवी की जो इन्वेजन है उसके हवाले से हकाइक बयान किए। इसके अलावा अमेरिका के एक हिस्टोरियन हैं प्रोफेसर रिचर्ड मैक्सवेल एटन, वो भी हिंदुस्तान की तारीख के बारे में काफ़ी कुछ लिख चुके हैं। चौथा अंग्रेज गवर्नर जनरल जो हिंदुस्तान में उस वक्त था, जिसने गजनी से महमूद गजनवी के मज़ार से कहा था कि सोमनाथ के दरवाजे वहां लगे हुए हैं, वो निकाल के हिंदुस्तान लाए जाएं। जब वो लाए गए तो हकीकत कुछ और ही निकली। इन चीज़ों का तस्करा किए बगैर महमूद गजनवी के हिंदुस्तान पर हमले या सोमनाथ पे हमले के हवाले से हकाइक जानना तकरीबन नामुमकिन है। सबसे पहले जिक्र रुमीला थापर, जिन्होंने किताब लिखी है सोमनाथ के ऊपर, मैनी वॉइसेस ऑफ द हिस्ट्री, अवार्ड विनिंग राइटर हैं, हिस्टोरियन हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है पेज नंबर 23 पर कि ये जो बात आई कि हीरो था महमूद गजनवी, ये जो तुर्किश और पर्शियन जो राइटर्स थे ये उनकी तरफ से आई, लेकिन उनके जो बयानात हैं उनमें बेइंतहा तज़ाद है, यानी उसका कोई हिस्टोरिकल प्रूफ जो है वो मौजूद नहीं है। पेज नंबर 29 पे रुमीला थापर ये इंकशाफ करती हैं कि महमूद गजनवी की जो फौज थी, जो उसकी आर्मी थी, उसमें काफ़ी बड़ी तादाद में हिंदू भी शामिल थे और सिर्फ सिपाही नहीं थे बल्कि कमांडर्स भी थे, अहम तरीन कमांडर्स थे। तो क्या आप सोच सकते हैं कि जो कमांडर थे हिंदू और जो हिंदू आर्मी उसके साथ थी वो भी अपने मंदिरों पर हमले कर रहे थे? कि ये लिखती हैं कि जो हिंदू और जैन जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, उनमें इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ पे हमला किया था। अशोक कुमार मुजुमदार एक प्रोफेसर थे और पार्टीशन के टाइम पे इनकी किताब चौलखिया ऑफ गुजरात ये 1953 या 1956 में पब्लिश हुई थी। इन्होंने इस हवाले से लिखा है, इनका पेज नंबर 43 है, चौलखिया ऑफ गुजरात में ये ऑनलाइन किताब मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। उसमें ये बात वाज़े तौर पे लिखी है, पेज नंबर 43 पे सेकंड पैराग्राफ है, इन्वेजन ऑफ महमूद गजनवी। वहाँ ये लिखते हैं कि जो हिंदू सोर्सेज हैं, जो रिनाउंड हिंदू सोर्सेज हैं, वेल नोन हिंदू सोर्सेज हैं, उससे महमूद गजनवी के हिंदुस्तान पर हमलों का कोई सबूत नहीं मिलता। आगे जाके फिर वो इस पे बताते हैं कि ये तमाम बातें बहुत सारे मुसलमान मुसन्निफीन जो थे ये उनकी तरफ से आई। तो यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर ये बात कि वो हीरो था महमूद गजनवी या विलन था, ये बात आई कहाँ से? तो दोस्तों ये बात असल में आई अंग्रेजों के ज़माने से। आपको हमको सबको ये पता है कि अंग्रेजों ने 1857 में हिंदुस्तान पर कब्जा किया। हालांकि ऐसा नहीं है, इससे बहुत पहले हिंदुस्तान के काफ़ी बड़े हिस्से पे अंग्रेज काबिज हो चुके थे। सन 1840 में एक तरफ अंग्रेजों की मुहिम चल रही थी अफगानिस्तान में, पहली एंग्लो अफगान वार हुई जिसमें बरतानिया को शिकस्त हुई। उसी वक्त 1840 में हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलनब्रो।
اس نے باقاعدہ اپنی فوج کو یہ حکم دیا تھا کہ جب ان کو شکست ہو گئی، آپ کابل سے واپس آ رہے ہیں تو آپ غزنی ہوتے ہوئے آئیں، اور جو محمود غزنوی ہے اس کے مزار پہ جو چرائے گئے ہندوستان کے سومناتھ کے مندر سے جو دروازے ہیں وہ آپ لے کے آئیں، جس کے لیے اس نے ایک حکم نامہ جاری کیا، پروکلیمیشن آف دی گیٹس۔ انگریز فوج کابل سے غزنی پہنچی، محمود غزنوی کے مزار پہ پہنچی، وہاں سے انہوں نے دروازے نکالے اور وہ ہندوستان لے آئی لارڈ ایلن برو کے پاس۔ جب ان دروازوں کو چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان کا تو سومناتھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو مصر کے بنے ہوئے تھے۔ وہ دروازے جو سومناتھ کے کہہ کے افغانستان سے انگریز فوج ہندوستان لے کے آئی، وہ آج بھی آگرہ کے قلعے میں لگے ہوئے ہیں، وہاں موجود ہیں۔ تو انگریزوں نے یہ کوشش کی کسی طرح وہ جو ہندو اکثریت ہے اس کی ہمدردیاں حاصل کریں، تاکہ وہ جو بہادر شاہ ظفر ہے، مغل امپائر ہے، ان کا تختہ الٹ سکیں۔ حالانکہ بعد میں ایسا نہیں ہوا۔ 1857 میں مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کے انگریزوں کے خلاف ایک جدوجہد کی، وہ کہ وہ اس میں ناکام ہو گئے اور انگریز پھر ہندوستان پہ قابض ہو گئے۔ امریکن ہسٹورین رچرڈ میکسویل وہ کیا لکھتا ہے؟ رچرڈ ایٹن نے اپنی تحقیق میں ثابت کیا ہے کہ مندروں کو نشانہ بنانے کے کئی واقعات تاریخ کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ خود ہندو حکمران جہاں مندروں کی تعمیر میں حصہ لیتے تھے، وہیں وہ اپنے مخالف حکمرانوں کے مندروں کو نشانہ بھی بناتے تھے، خاص کر ان مندروں کو جو مقامی حکمرانوں کی سرپرستی میں چلتے تھے اور ان کی سیاسی طاقت کا مرکز سمجھے جاتے تھے۔ حملہ آور ہندو حکمران ایسے مندروں میں موجود مرکزی مورتی کو یا تو توڑ دیتے تھے یا اس کو جنگ میں فتح کی نشانی کے طور پر اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ تو یہ کہنا کہ اسپیسیفکلی کوئی وہ اسلام کا جھنڈا لے کے نکلا تھا، یہ بات درست نہیں ہے، یا وہ صرف لوٹ مار کرنے نکلا تھا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر آپ ہسٹوریکل کانٹیکس میں دیکھیں گے، وہ اصل میں آیا ملتان میں اسماعیلیوں کی حکومت تھی، لیکن اب سید مزمل شاہ اس حوالے سے جو کمنٹ دیتے ہیں وہ شاید مناسب نہیں۔ انہوں نے جو کمنٹ دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ 10ویں 11ویں صدی میں آپ دیکھیں جو اسماعیلی تحریک تھی، حسن بن صبا، اس کے بعد جب یہ تحریک چلی تو اس وقت وہ کوئی پرامن تحریک نہیں تھی، بلکہ وہ باقاعدہ جنگیں کرتے تھے۔ تو یہ کہنا کہ یعنی اس کو کوئی خاص اینگل دینا کسی بات کو، یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سکھوں نے جمرود تک یعنی افغانستان کے کئی علاقوں تک انہوں نے کئی لڑائیاں لڑی ہیں، آگے انہوں نے کئی علاقے فتح کیے ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہیں گے جی کہ وہ لوٹ مار کرنے کے لیے گئے تھے؟ نہیں، وہ جنگجو تھے، انہوں نے ایکسپینشن کیا، انہوں نے مغلوں سے آزادی حاصل کی، سیپریٹ ہوئے، اس کے بعد انہوں نے اپنی اسٹیٹ کو بڑھایا، جنگیں کی، جمرود تک میں ان کی جنگ ہوئی۔ اسی طرح دوستو، محمود غزنوی سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ افغانستان پہ کس کی حکومت تھی؟ کئی ہندو راجا تھے جن کی وہاں پہ حکومت تھی۔ تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ ہندوستان سے لوگ افغانستان تک گئے، انہوں نے علاقے فتح کیے، لوٹ مار کی اور وہ وہاں لوٹنے گئے تھے؟ نہیں، یہ بات کہنا مناسب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں فیصلے تلواروں سے ہی ہوتے تھے۔ جو طاقتور لوگ تھے وہ اپنی ریاست کو، اپنی حکمرانی کو وہ بڑھاتے تھے طاقت اور تلوار کی بنیاد پہ۔ اسی طرح جو لوگ اس طرح کے جنگجو اور فاتحین کو ہیرو کا کردار دے دیتے ہیں تو اس کی وجہ ہماری ہسٹری ہے۔ جو ہسٹری ہمارے ساتھ موجود ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، یا جو ریکارڈ ان کو ملا ظاہر ہے وہ وہی بات کو پڑھتے ہیں، اسی چیز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ تو خواجہ آصف نے جو بات کی، اصل میں یہ بیانیہ بھارت میں بی جے پی کا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کسی اہم عہدے پہ ہو کے کوئی بھی ایسی بات کرتے ہیں کہ جس سے لوگ افیکٹ ہو سکتے ہیں، تو یہ بات کسی حد تک مناسب نہیں ہے، اور ایسا کہنے کا نہ تو موقع ہے اور نہ ہی اس چیز کی کوئی ضرورت تھی۔ خواجہ آصف صاحب کو تو بات کرنی چاہیے تھی کہ انگریزوں نے ہندوستان سے کتنی رقم لوٹی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں معتاد اندازے کے مطابق 45 ٹریلین ڈالر، 45 خرب ڈالر انگریز 1857 سے 1947 تک ہندوستان سے لوٹ کے لے گئے؟ کوہ نور ہیرا، اس کے علاوہ ٹیپو سلطان کا تخت، کتنی ایسی چیزیں آپ نام لیتے چلے جائیں، وہ کون لے گیا ہندوستان سے لوٹ کے؟ اسے مسلمان کوئی حکمران نہیں لے گیا بلکہ انگریز لے گئے۔ تو یہ انگریزوں کے مفاد میں تھا، یہ شوشہ انہوں نے چھوڑا کہ محمود غزنوی ایک ولن تھا اور سومناتھ کا اس نے مندر توڑا، کیونکہ مکے سے 3 بت لات، منات اور عزا، اس کے کچھ حصے یہاں لائے گئے تھے اور ان کو رکھا گیا تھا۔ یہ تمام ان باتوں کا کوئی ہسٹوریکل ریکارڈ موجود نہیں ہے۔
انڈیا کی جو رائٹر ہیں، امریکن رائٹر ہیں، جو غیر جانبدار لوگ ہیں، جب آپ ان کی تحریروں کو پڑھیں گے، تھوڑی تحقیق کریں گے تو آپ کو حقائق کا پتہ چل جائے گا۔ لہٰذا جو لوگ، چاہے وہ مسلمان ہوں جو ان کو ہیرو مانتے ہیں، یا وہ لوگ جو اس بات پہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں یا ان کو اچھا نہیں سمجھتے کہ جی یہ تو گھس بیٹھی ہیں اور انہوں نے تو ایسا کیا اور ہمارے مذہبی مقامات کو نقصانات پہنچائے، تو یہ بات حقائق کے بالکل منافی ہے۔ ہسٹوریکل کانٹیکس میں جو بھی لوگ یہاں پہ آئے جنہوں نے ہندوستان پہ حکومت کی، ان کا مذہب کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو، ہمیں اسی کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے کہ چاہے وہ قطب الدین ایبک ہو، چاہے وہ محمود غزنوی ہو، چاہے وہ غوری ہو، یا اس کے علاوہ راجہ جے پال ہو یا مہاراجہ رنجیت سنگھ ہو، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو جنگجو تھے، واریئرز تھے۔ ان کے پاس جو علاقے تھے، انہوں نے اپنی طاقت اور اپنی فوج کے ذریعے اس کو انہوں نے بڑھایا۔ اس کو کسی مذہب کے ساتھ جوڑنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ آج کی اصل کہانی میں محمود غزنوی ہیرو تھا یا پھر ایک ویلن، اس حوالے سے کچھ ہسٹوریکل جو فیکٹس ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کرے۔ امید ہے آپ بھی نیوٹرل اور غیر جانبدار ہو کے اس کا جائزہ لیں گے۔ اگر اس حوالے سے آپ کی کوئی رائے ہے یا تبصرہ ہے تو آپ اس کا اظہار کمنٹس باکس میں کر سکتے ہیں۔